سنی بن کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا فضیلت میں ابو بکر کہاں کھڑا ہے. سنی بن کر دیکھو گے, بخاری پڑھ کر دیکھو گے کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے. حضور مسجد اقصی کے اندر امام بنے تو نبیوں کے امام ہو گئے, یہاں ابو بکر کو امام بنایا تو صحابہ کے امام ہو گئے. آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر پہل کرنے والا. جس وقت حضور نے دعوت دی دار اسلام میں داخل ہو جائیں, جنہوں نے پہل کی اسے ابو بکر کہتے. سرکار نے دعوت دی اپنا مال اللہ کے راستے پر خرچ کرے, جس نے آ کے سب سے پہلے اپنا مال دیا اس کو ابو بکر کہتے. سرکار نے فرمایا جہاد پہ جانا ہے, جس نے سب سے پہلے اپنا قدم بڑھایا اسے ابو بکر کہتے ہیں. یعنی ہر موقع پر ہر نیکی پر پہل کرنے والے کو ابو بکر کہتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا علم دیا تھا, بڑی شان دی تھی. اللہ نے آپ کو شان بخشی, عالم تھے بہت بڑے. سرکار کی موجودگی میں کوئی بندہ فتویٰ نہیں دے سکتا تھا. اگر سرکار کی طرف سے کسی کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی تو حضرت ابو بکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا مبہم الفاظ کے اندر, اور یہاں یہ بھی ارشاد الیوم اکملت لکم دینکم, یہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس دوران حضرت ابو بکر جو ہے زارو قطار رو رہے ہیں, کیفیت بنی ہوئی. بظاہر رونے والی بات نظر نہیں آ رہی. ساتھیوں نے ایک دوسرے کو کہا حضرت ابو بکر کو کیا ہو گیا کہ اتنا رو رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہمیں بعد میں پتہ چلا جس وقت اللہ کے نبی نے رحلت فرمائی, سرکار نے رحلت فرمائی, ہمیں اس وقت پتہ چلا. اس کے رونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی تعلیم, ایک بندہ آیا اللہ کی طرف سے, اس نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا, دین مکمل ہو چکا ہے. جب یہ اشارے حضور دے رہے تھے صحابہ کہتے ہمیں بالکل خبر نہ ہوئی. ہاں جو جانچ گیا تھا, جس کو علم ہو گیا تھا, وہ حضرت ابو بکر تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں آخری پیغام دے رہے ہیں. اور پھر جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور تمام صحابہ کی کیفیت غیر ہے, حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لے کے کھڑے ہوئے, جس نے کہا حضور دنیا سے چلے گئے میں نے گردن مار دینی. اس وقت آپ ممبر پر تشریف لے آ کر کیا فرماتے ہیں؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے پہلے نبی آئے, پیغام دین دیا, مکمل فرمایا اور پھر دنیا سے چلے گئے, ہمارے سرکار بھی آئے, پیغام دیا اور دنیا سے چلے گئے. پہلے نبیوں کی طرح انہوں نے بھی دین کا پیغام مکمل کرنے کے بعد دنیا سے کوچ فرمایا, اور ہماری سرکار نے بھی پیغام پہنچانے کے بعد جو ہے نا دنیا سے کوچ فرمایا. جب یہ الفاظ فرمائے تو حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی اور فرمانے لگے مجھے ایسے محسوس ہوا ہے جیسے ابو بکر پر ابھی یہ آیات نازل ہو رہی ہے. یعنی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا اور کیفیت بھی یہ نہیں بن رہی تھی کہ علم ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہم سے جدا ہو سکتے ہیں, اور سنبھالا امت کو. تو یہ کس بدولت تھا؟ علم تھا, علم والے تھے. فتوے کی بات آئی تو دیا, سرکار رخصت فرما رہے ہیں تو آپ کو علم ہو رہا ہے, اور یہاں جو ہے امت ڈگمگا رہی ہے تو ممبر پہ آ کے امت کو سنبھال رہے ہیں. آئیے آگے چلیے. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, اہل العلم والفضل احق بالامامتی, اہل علم اور اہل فضل کو امامت سونپی جاتی ہے. یہ باب باندھ کے نیچے حدیث لے کے آئے, اور یہ احادیثیں آپ بخاری, امام بخاری 672, 678, 682 میں یہ حدیثیں. فصلى بالناس فی حیات النبی, حضور کی مبارک زندگی کے اندر اگر حضور کے مصلی پر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ابو بکر ہوتے تھے. سرکار کے آخری ایام ہیں, آپ تکلیف میں ہیں, مسجد نماز پڑھانے نہیں آ رہے, کیا ارشاد فرمائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, حضرت ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائیں, حضرت ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائیں, حضرت ابو بکر کو کہیں نماز پڑھائیں. اما عائشہ کہتی ہے سنے ہو وہ رقیق القلب نے, نرم دل کے مالک ہیں, جب آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور آپ کو دیکھیں گے آپ نہیں ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکے. تو آپ نے پھر حکم ارشاد فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرا حکم دو ابو بکر کو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر ساتھیوں کو نماز پڑھائے. یہ سنیو, سنی بن کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا فضیلت میں ابو بکر کہاں کھڑا ہے. سنیو سنی بن کر دیکھو گے, بخاری پڑھ کر دیکھو گے کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے.
اہل العلم فرماتے علم میں جس کا مقام زیادہ ہے، فضیلت میں جس کی شان زیادہ ہے، بلند و مقام پر ہے، وہ کون ہے؟ کہا ابو بکر ہے، حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اچھا آؤ میں تھوڑا سا اس کو مزید آسان کر دوں۔ سرکار تشریف لے گئے مسجد اقصی میں، تو حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ پکڑا، مصلی امامت پر آپ کو لے آئے۔ حکم بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی دار، پرہیزگار، بڑا عالم، جس پر اللہ کی عنایات زیادہ ہوں، اس کو امام بنایا جائے۔ سرکار سے بڑھ کر امام بننے کے اور کون قابل ہو سکتا ہے؟ سرکار سے بڑھ کر فضیلت کس کی اور زیادہ ہو سکتی ہے؟ حضور سب سے زیادہ مقام والے، شان والے، عزت والے، آبرو والے، آپ کو آگے کھڑا کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، حضور نے امامت کرائی، تو آپ کیا ہو گئے؟ امام الانبیاء، نبیوں کے امام ہو گئے، سید الانبیاء ہو گئے، نبیوں کے امام اور نبیوں کے سردار ہو گئے۔ اب آئیں، مصلی سرکار ہے، مسجد نبوی ہے، تمام صحابہ ہیں، حضور ارشاد فرما رہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ادھر سرکار امام ہیں اور یہاں سرکار امام لگا رہے ہیں ابو بکر کو۔ مرو ابا بکرن، کہو ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضور مسجد اقصی کے اندر امام بنے تو نبیوں کے امام ہو گئے، یہاں ابو بکر کو امام بنایا تو صحابہ کے امام ہو گئے۔